ایک مسئلہ ایک ایسا ہے کہ جو آج کل بہت ہی زیادہ پوچھا جا رہا ہے، ہم پر کسی نے جادو کروا دیا ہے، اور یا شیاطین کے حوالے سے یا جنات کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ اس سلسلے میں پریشان ہیں، خطوط بھی لکھے جاتے ہیں، ای میلز بھی کی جاتی ہیں، طریقہ کار بھی پوچھا جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم پر کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ 99.99% تو اس سلسلے میں وسواس ہیں، سوء ظنی ہے، جو پریشانیاں ہیں ان کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پر جادو کروا دیا گیا ہے، جبکہ وہ اصل پریشانی اپنے اعمال اور گناہوں کے باعث ہے جو مسلسل ہم سے انجام پا رہے ہیں۔ خشکی اور تری میں جتنا بھی فساد ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، خود قرآن نے کہا۔ لیکن بہرحال اس میں کچھ فیکٹر ایسا ہے، حاسدین ایسے ہیں کہ جو کچھ نہ کچھ اپنا کام پھر بھی کرتے رہتے ہیں، تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو آج کل یہ دھندہ بہت عروج پر ہے، دیندار افراد بھی اس کے اندر بہت زیادہ آ چکے ہیں، جادو کیا بھی جا رہا ہے، جادو کروایا بھی جا رہا ہے، اس کے توڑ کے لیے بھی عاملوں کے پاس جایا جاتا ہے۔ خود توڑ کے لیے بھی آج کل کے زمانے میں جادو کا سیکھنا بھی حرام ہے، جادو کا کرنا بھی حرام ہے، کروانا بھی حرام ہے۔ ہمارے ایک مجتہد گزرے شیخ بہائی، شیخ بہائی کے فتوے میں تو جادو کا سیکھنا واجب تھا، کیونکہ اس زمانے میں بہت زیادہ صاحبان ایمان کو افراد جو تھے وہ اذیتیں پہنچا رہے تھے جادو کے ذریعے، تو شیخ بہائی نے فتویٰ دیا کہ جادو کا سیکھنا واجب۔ لیکن اب جو لوگ بہت کثرت کے ساتھ جادوگروں کے پاس جانے لگے، عاملوں کے پاس جانے لگے، تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ یہ اتنے قابل نفرت ہیں یہ افراد کہ اگر ہم صرف یہی بتائیں گے کہ یہ جادو سیکھتے کیسے ہیں، ان میں اکثر تو خیر جعلی جادوگر بھی ہیں جو اصلاً ہیں ہی نہیں اور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو اگر حقیقت ہیں بھی، تو اگر آپ خود یہ سن لیں کہ یہ لوگ جادو کیسے سیکھتے ہیں، کس پروسیجر سے گزرتے ہیں، باقاعدہ ہمارے استاد محترم نے تو باقاعدہ پکے پکائے ایک جادوگر سے پوچھا بھی تھا کہ کس طرح سے جادو کے سیکھنے کے لیے کیا چیزیں ضروری، تو مثلاً انہوں نے کہا جس سے آپ کو نفرت ہو جائے گی سن کر ہی ان لوگوں سے، کہ مثلاً قرآن کو اپنے پاؤں پر باندھ کے بیت الخلاء جاتے ہیں، اپنے پاؤں کے نچلے حصے میں مثلاً معاذ اللہ قرآن لکھتے ہیں، ساری زندگی مثلا نجاست اور جنابت کی حالت میں رہتے ہیں، ستاروں کو یہ لوگ سجدہ کرتے ہیں، ہمیشہ بغیر بسم اللہ کے اللہ کا نام لیے بغیر جو ذبیحہ جھٹکے کا وہ کھاتے ہیں، اور جو جتنے اس طرح کے شیطانی کام کرتا چلا جاتا ہے وہ اتنا ہی بڑا جادوگر ہوتا چلا جاتا ہے، اور شیطان اس کو اتنی ہی پاورز دیتا چلا جاتا ہے۔ اب سوچیے کہ ایسے افراد کے پاس آپ اپنے مسئلے کو لے کر جاتی ہیں، جبکہ کتنے اسلامی طریقے بھی ہیں، کتنے آپ علماء بعمل کے پاس گئی ہیں کہ جنہوں نے ائمہ اطہار، پیغمبر اسلام یا علماء اعلام کے طریقہ کار آپ کو بتائے ہیں، اور واضح طور پر اگر کسی کو شک بھی ہے تلاوت قرآن گھر میں کریں، سورہ بقرہ جو ہے وہ کوشش کر کے اگر ہفتے میں ایک بار بھی پڑھ لیں تو شیاطین اور جنات اور سحر و جادو اس گھر پہ اثر نہیں کر سکتا۔ سورہ قل اعوذ برب الناس، سورہ قل اعوذ برب الفلق یہ پڑھی جائے، اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی تو روزانہ سحر، جادو اور جنات سے اور شیاطین سے بچنے کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ عمل کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم صبح و شام اور سوتے وقت خاص طور پر اس کو پڑھنے کی تاکید ہے۔ اذان کے مسئلے کے اندر آپ پچھلی دفعہ سن چکی ہیں، صدقہ دینے کے ذریعے یہ ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے سے دور ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی ویسے ہی زیادہ پریشان ہے تو آیت اللہ بہجت نے باقاعدہ حرز جواد بتایا ہے اس سلسلے میں، جو کہ آپ کو مختلف جگہوں پہ اویلیبل ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ان کی طرف جائیے، نہ کہ ان جادوگروں کی طرف۔ اور آقا سیستانی نے تو بہرحال یہ بھی کہا ہے اور اس قسم کے وسواس کی طرف جانے سے منع بھی کیا ہے کہ بس ہر وقت دماغ پہ آپ کی یہ رہے کہ اچھا مجھ پہ کسی نے جادو کروا دیے۔ مگر پھر بھی اگر آپ کو کچھ شک اور وسوسہ رہے تو پھر واقعتاً جو پیغمبر اسلام نے ایک طریقہ بتایا اور ایک تحریر ہے جو کہ آج آپ لوگوں کو دی بھی جا رہی ہے یہاں پر، جس کا نام ہے حرز ابو دجانہ انصاری۔ یہ آج آپ کو دی جائے گی، یا اگر میرے خیال شاید اگر آپ مل چکی ہے آپ کو تو یہ اپنے گھر میں لگائیں آپ۔ اور یہ وہ تحریر ہے، یہ وہ تعویذ ہے جو پیغمبر اسلام نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو املا کروایا تھا۔
صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور ہمارے جو علماء اعلام ہیں وہ اس کو بہت مجرب خیال کرتے ہیں، اور عملیات کے جو باقاعدہ ماہر ہیں سید فاطمی جو ایران میں ہیں، وہ اس حرز ابو دجانہ انصاری اس کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی سحر و جادو کا کوئی اثر ہوتا ہے، جہاں پر جنات یا شیاطین بسیرے ڈالتے ہیں، آپ خالی صرف جادو کے حوالے سے بھی نہیں، مثلا گھر میں ناچاقیاں بہت ہیں، گناہ بہت ہو رہے ہیں، لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، تب بھی یہ تعویذ یا حرز ابو دجانہ انصاری کام کرتا۔ اور سید فاطمی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر اس تعویذ کو، یہ جو تحریر ہے جو آپ گھر میں لگائیں گی، اس کو اگر آپ سورہ دخان کے ساتھ لکھ کے لگائیں تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ صرف اکیلے بھی لگائے جائے تو بھی بہت زیادہ مجرب، لیکن اگر سورہ دخان بھی ساتھ میں ہو تو اس کی اثر پذیری بڑھ جاتی۔ یہ صحابی تھے ابو دجانہ، پیغمبر اسلام کے صحابی تھے، اور جنگ یمامہ میں ان کی شہادت ہوئی ہے، اور انتہائی بہادر صحابی تھے، انتہائی بہادر، اور ان کو اصابت الحمرا اور اصابت الموت بھی کہا جاتا، اور یہ میدان جنگ میں اپنی پیشانی کے اوپر سرخ کپڑا باندھ کے آتے تھے اور دشمن کے اوپر ٹوٹ پڑتے تھے، اتنے بہادر۔ اب ان کی بہادری کا ایک تذکرہ اسی حرز کے سلسلے میں بھی آپ سنیں گے۔ اور جس وقت جنگ احد واقع ہو رہی تھی تو پیغمبر اسلام نے باقاعدہ اپنی تلوار کو ہاتھ میں لے کر کہا تھا کون اس تلوار کو لے گا؟ سارے صحابہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی تلوار کو لیں گے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، وہ اس تلوار کو لے کہ جو اس تلوار کا حق ادا کر سکے، حق۔ تو سب پیچھے ہٹ گئے۔ اس وقت ابو دجانہ انصاری یہ آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ تلوار لی اور موت بن کر کفار و مشرکین کے اوپر ٹوٹ پڑے، اور کتنے ہی لوگوں کے سر قلم کر دیے۔ اور ہند بنت عتبہ جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی، اور جو مشرکین کو مسلسل مسلمانوں کے خلاف بھڑکا رہی تھی، اس کے بالکل سر کے پاس یہ پہنچ گئے تھے، اور قریب تھا کہ اسے قتل کر دیں، لیکن انہوں نے قتل نہیں کیا۔ دماغ میں یہ خیال آیا کہ پیغمبر اسلام کی تلوار اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اور میں پیغمبر کی تلوار کو کبھی کسی عورت کے اوپر نہیں اٹھاؤں گا۔ تو اس طرح کے ابو دجانہ تھے، اور یہ وہی ابو دجانہ انصاری جنہوں نے مسیلمہ کذاب کے قتل میں بھی حصہ لیا تھا۔ ابو دجانہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے گھر میں لیٹا ہوا تھا اور بالکل اکیلا تھا، میرے کان میں آواز ہے کہ انتہائی عجیب و غریب قسم کی آواز، جیسے کوئی پتوں کی سرسراہٹ سی ہو، اور ایک انتہائی تیز روشنی مجھے نظر آئی۔ سر اٹھا کے میں نے دیکھا کہ کالے رنگ کی ایک خوفناک سی چیز کمرے میں حرکت کر رہی۔ اچھا، ابو دجانہ انصاری اتنے بہادر، ہم میں کوئی اس طرح سے کوئی چیز نظر آئے کمرے میں جیسی حرکت کر رہی ہو تو سر پہ پاؤں رکھ کے مثلا بھاگیں گے۔ ابو دجانہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو جا کر ہاتھ لگایا اس چیز کو، تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے سخت کانٹوں والا جو چوہا ہوتا ہے اس کی کھال یہ ہوا کے اندر ہے، اور اس چیز نے جس کو میں نے ہاتھ لگایا تھا اس نے میرے منہ پر روشنی کی کچھ چیزیں اچھالنی شروع کر دیں۔ میں فوراً اٹھا وہاں سے اور سیدھا پیغمبر اسلام کے پاس گیا، اور سارا ماجرا پیغمبر سے کہہ سنایا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ابو دجانہ خدا تمہارے گھر کو شاد و آباد رکھے، کاغذ اور قلم لے کر آؤ۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں پر موجود تھے۔ کہا اے علی لکھو۔ امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ کیا لکھوں؟ پھر پیغمبر اسلام نے پورا ایک تعویذ لکھوایا جو اس وقت آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، حجاب حرز ابو دجانہ انصاری۔ ابو دجانہ اس تعویذ کو لے کر گھر آ گئے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا، اور ایک دوسری مقام پر یہ بھی ہے کہ انہوں نے گھر کے درمیان میں کسی جگہ پہ اس کو لٹکا دیا۔ آپ بھی اپنے گھر کے دروازے پر اس کو لگا سکتی ہیں، الماری پہ لگا سکتی ہیں، کسی بھی جگہ ٹیپ سے یا کسی بھی جگہ، بلکہ اس کو اچھا سا آپ
جو ہے فریم وغیرہ کروا کے بھی لگا سکتی ہیں۔ اچھا، کہنے میں نے لگایا اور پھر میں سو گیا۔ جب میں سو گیا تو مجھے انتہائی دردناک چیخوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ اچھا، یہ حجاب حرز ابو دجانہ انصاری باقاعدہ ایران کے اندر تو کپڑے پر پرنٹ کروایا جاتا ہے، لوگ اسے لے کے اپنے گھروں میں لگاتے بھی۔ کہہ رہے میری انتہائی دردناک چیخوں سے، جیسے کوئی بے انتہا چیخ رہا ہو، میری آنکھ کھل گئی اور ایک آواز آئی، ہے ابو دجانہ، تمہاری اس تحریر نے تو ہمیں جلا کر خاک کر دیا، تمہارا آقا یقیناً ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہے جس نے ہمارا یہ حال کیا، اب ہمارے لیے کوئی جائے فرار نہیں سوائے کہ اس تحریر کو تم یہاں سے ہٹا دو۔ اس آواز آئی جو، اور پھر ہم کبھی تمہارے گھر نہیں آئیں گے، اور جس جگہ اور نہ ہی کہیں آس پڑوس میں ہم تمہارے یہاں پر آئیں گے، یہ تحریر جہاں پر بھی ہو ہم کہیں پر بھی اس جگہ کا رخ نہیں کرتے جہاں پر یہ تحریر موجود ہوتی۔ ابو دجانہ انصاری نے کہا کہ میں اپنے آقا اور مولا کی اجازت کے بغیر تو اس تحریر کو نہیں ہٹا سکتا۔ ابو دجانہ کہتے ہیں کہ وہ رات بہت طویل ہو گئی اور پوری رات میں ان جنوں کے چیخنے اور چلانے کی آوازوں کو سنتا رہا۔ فجر کی اذان جس وقت ہوئی اور اس وقت میں مسجد نبوی میں گیا اور پیغمبر اسلام کو ان جنات کا پورا قصہ اور واقعہ سنایا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اب اس تحریر کو وہاں سے ہٹا دو، ورنہ قیامت تک اس تحریر کے باعث وہ انتہائی درد اور تکلیف میں مبتلا رہیں۔ ابو دجانہ کہتے ہیں میں گھر پر آیا اور پھر میں نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا۔ تو ابو دجانہ کا جو واقعہ ہے اس کو باقاعدہ ہمارے ایک عالم علامہ کفامی نے اپنی کتاب مصباح میں، اور علامہ مجلسی نے اس کو بہار الانوار کی 91 والی جلد کے اندر نقل کیا۔ اور صرف یہ واقعہ ہمارے ہی مشہور نہیں ہے ہمارے مکتب فکر میں، بلکہ امام بہقی نے دلائل النبوہ میں اس واقعے کو لکھا۔ دلائل النبوہ کے نام سے بہت ساری کتابیں، لیکن علامہ بہقی والی جو کتاب ہے، اس کے علاوہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب بہشتی زیور میں بھی اس کو نقل کیا۔ اور امام قرطبی انہوں نے التذکار فی افضل الاذکار اس میں بھی اس کو نقل کیا، اور بہت ساری کتابوں کے اندر یہ واقعہ علماء نے تحریر کیا ہے۔ اس کو اپنے گھروں میں لگانے سے ہر قسم کے سحر اور ہر قسم کے جادو، ہر قسم کے جنات اور ہر قسم کے شیاطین کے شر سے وہ گھر محفوظ ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے آس پڑوس کے گھر بھی اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اب آپ لوگوں کے پاس ہے، آپ گھر میں لے جا کر اس کو لگائیے۔ تمام مسلمان علماء نے اس واقعے کو لکھا ہے اور اس کا اقرار کیا، سوائے 2 ایسے غیر شیعہ علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کا انکار کیا، جس میں ایک ابن جوزی ہیں اور علامہ ذہبی، انہوں نے اس کا انکار کیا، لیکن اس کے علاوہ باقی سب بھی اس کو مانتے ہیں۔ اور علماء جو ہمارے ایران اور عراق میں ہیں باقاعدہ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ لوگ اس کو اپنے گھروں کے اندر لگائیں۔ جو اور افراد بھی ہیں وہ اگر چاہیں تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ہم ای میل کے ذریعے وغیرہ بھی یہ ان کو بھجوا سکتے ہیں، اس کا پرنٹ آؤٹ لے کے گھروں میں لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی، لوگ بہت سے سلسلے میں پریشان تھے، ادھر ادھر کسی عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کو باقاعدہ املا کروایا ہے، اور اس کو علماء اعلام نے نقل کیا ہے، اس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے یہ اپنے گھروں میں لگائیں، اور کسی جگہ کسی بھی عامل، بے عمل، جاہل، فاسق اور جادوگروں کے پاس جانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔